بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھانہ بھون میں حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مکان ہے یہ۔ آپ جیسے داخل ہوں گے تو پہلے یہاں گھر کا اندر کا نظارہ نہیں آتا ہے، بلکہ دیوار بنی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اندر انٹری ہوتی ہے۔ گھر اسی طرح سے بننا چاہیے تاکہ اگر کوئی آدمی انٹر ہو، داخل ہو، تو پہلے اسے دیوار نظر آئے، گھر کے افراد ڈائریکٹلی نظر نہ آئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر اس کو بنوایا تھا تو بہت ہی اہم چیزوں کا اس کے اندر اہتمام کیا گیا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ عبادت کیا کرتے تھے، یہاں نفلیں وغیرہ پڑھتے تھے، اور یہیں پاس میں پانی گرم ہوتا تھا حضرت کے لیے۔ یہ عبادت گاہ ہوا کرتی تھی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ سارا کا سارا مکان اور جگہ وہ ہے کہ یہیں اسی جگہ پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی جو مشہور و معروف تفسیر ہے بیان القرآن، وہ بھی حضرت نے یہیں لکھی ہے۔ یہاں بعض کتبے بھی لگے ہوئے ہیں جن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض نصیحتیں اور بعض مسائل وغیرہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے ایک کتبہ یہ لگا ہوا ہے، اس کو روک کے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک مکان ہے جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے بیان القرآن، تو وہ یہیں لکھی گئی تھی۔ بیت الخلاء وغیرہ سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ اسی زمانے کے ہیں، اسی زمانے کے بیت الخلاء بھی ہیں، اور اسی زمانے کا پاس میں جو باتھ روم بھی ہے، یہ غسل خانہ ہوا کرتا تھا، تو وہ یہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا۔ اور اس میں جو ہے یہ جو اوپر کا مکان ہے، یہ راستہ گیا ہے، اوپر سیڑھیاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں، تو یہ اوپر کا جو کمرہ تھا اس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہیں حضرت نے جو بیان القرآن ہے اس کو لکھا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں بیان القرآن لکھ رہے تھے تو اس زمانے کے اندر تھانہ بھون کے اندر طاعون کی بیماری آ گئی تھی، اور سارے لوگ طاعون کی وجہ سے یہاں مر رہے تھے، بہت پریشانی اس وقت ہو رہی تھی۔ یہ بعض یہاں بھی اقوال لکھے گئے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے بیان القرآن اس سے متعلق اور اس کی اہمیت سے متعلق۔ مثلا ایک جملہ یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ایک جملہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے جو بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ بیان قرآن دیکھ کر تو مجھے اردو کتابوں کے پڑھنے کا ذوق پیدا ہو گیا ہے، ورنہ میں سمجھتا تھا کہ اردو میں علوم عالیہ کہاں۔ تو بہرحال حضرت جب یہاں تعاون وغیرہ شروع ہوا تو لوگ مر رہے تھے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ بیان القرآن جو ہے مکمل ہو جائے اور اس کے بعد انتقال ہو۔ تو بیان القرآن جو ہے وہ مکمل ہو گیا تھا، اور اس کی تفسیر جو ہے مکمل ہو گئی تھی، تو اسی کمرے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کو لکھا تھا۔ یہ جو جگہ ہے ساری کی ساری تو یہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں چولہا وغیرہ بھی ہوا کرتا تھا، تو وہیں بیٹھ کے روٹی وغیرہ کھا لیا کرتے تھے اہلیہ کے ساتھ میں۔ اور ایسے ہی وہ جو مشہور واقعہ ہیں وہ بھی غالباً یہیں پیش آیا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اہلیہ تھی وہ باہر گئی ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ کہہ کے گئی تھی کہ مرغیاں ہیں گھر میں، ان کو بند کر دیجیے گا، ان کو کھول دیجیے گا صبح میں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد نہیں رہا، لکھنے کے لیے بیٹھے تو کچھ لکھنا چاہتے ہیں لیکن کچھ بھی ذہن میں نہیں آ رہا تھا، تو پھر خیال آیا کہ میں نے جو بکریاں ہیں ان کو بند کر کے رکھا، جو مرغیاں ہیں ان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کھولا، اس کے بعد جا کے جب مضامین وغیرہ کا عروج شروع ہوا اس کے بعد ہوا۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں یہ اوپر کا حصہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ یہاں رہا کرتی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شادیاں کی تھی، دونوں اہلیہ الگ الگ رہا کرتی تھی، اور جب دوسری شادی کی تھی حضرت تھانوی نے، دوسری شادی کرنے کی وجہ یہ ہوئی تھی غالباً جو مجھے یاد ہے وہ یہ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہر اولاد نہیں تھی، تو خیال یہ تھا کہ دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ تو دوسری شادی جب ہوئی تو بعض مریدین کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ آپ نے دوسری شادی کر لی ہے، اور آپ کے جو متعلقین ہیں ان کو اب گویا کہ جواز مل جائے گا، وہ بھی دوسری شادی کیا کریں گے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ 2 شادیوں کے لیے جو
عدل ضروری ہے، انصاف ضروری ہے، انشاءاللہ میں اس کو کر کے دکھاؤں گا، اور ایسے کر کے دکھاؤں گا کہ دوسرے حضرات کو اس کی ہمت نہیں ہو سکی۔ یہ حجرہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اس طرح سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اپنے سامنے ایک ترازو رکھا کرتے تھے، اور اس کو حضرت مذاق میں میزان عدل کہا کرتے تھے، اور اس ترازو سے گھر کے اندر جو بھی سامان آتا تھا اس کو تولا کرتے تھے، اور تول کے دونوں گھروں کے اندر برابر برابر پہنچایا کرتے تھے۔ صرف اندازے سے نہیں بلکہ تول کے جو ہے پہنچایا کرتے تھے، اس کے لیے باقاعدہ حضرت نے ترازو کو رکھا ہوا تھا۔ اور اسی طرح سے اگر گھر کے اندر جب کھانا کھاتے تھے تو اگر صبح میں ایک اہلیہ کے یہاں کھا رہے ہیں تو شام میں دوسری کے یہاں۔ رمضان کے مہینے میں بھی یہی معمول تھا کہ اگر ایک اہلیہ کے یہاں افطار کر رہے ہیں تو دوسرے کے یہاں جو ہے سحری کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انصاف کیا کرتے تھے دونوں بیویوں کے درمیان میں۔ اور اچھا، ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہاں یہ تحریر ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہے پڑھ لیجیے گا۔ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا تھا کہ یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ تھیں تو وہ گر گئی تھی چھت کے اوپر سے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت خانقاہ میں تھیں، پاس میں خانقاہ ہے، تو وہاں حضرت نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جیسے ہی حضرت کو معلوم ہوا کہ اہلیہ گر گئی ہیں تو نماز کی حالت میں کسی نے جا کے اطلاع دی، تو فوراً نماز کو توڑ دیا، حضرت نے جاری نہیں رکھا اور فوراً گھر کے اندر آ گئے۔ اس لیے کہ مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کسی آدمی کو اطلاع ہو کہ کوئی آدمی ایسی کنڈیشن میں ہے کہ اگر آپ نماز جاری رکھتے ہیں تو بہت اس کو سخت تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے، مر سکتا ہے، تو ان کی اہلیہ کی دیکھ بھال کے لیے بھی چونکہ کوئی نہیں تھا تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فوراً نماز توڑ کے آ گئے، اور پھر ان کے لیے انتظامات وغیرہ کیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کو جو ہے مکمل کیا، اپنی نماز کو پورا کیا۔ اور یہ مختلف کتبے یہاں لگے ہوئے ہیں، ایسے ہی یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے۔ یہ تو اشعار ہیں مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ پاس میں یہ والی جو ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا اور انتقال ہونے لگا، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب انتقال ہونے لگا تو اس وقت میں کسی مرید نے حضرت کو لکھا کہ چونکہ انبیاء کو دنیا میں رہنے کا اختیار دیا جاتا ہے، اور علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو آپ بھی انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ کچھ دن مزید آپ قیام کریں، دنیا کے اندر کچھ دن اور رہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھوایا کہ آپ کسی اچھے حکیم سے جو اپنے دماغ کا علاج کرائیں، کسی اچھے حکیم کو دکھلائیں آپ۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں نیچے تہہ خانہ ہے، جہاں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گرمیوں کے زمانے میں نیچے قیام کیا کرتے تھے۔ یہ پرانے جو گھر مکانات وغیرہ ہوا کرتے تھے تو ان کے اندر عام طور سے نیچے تہہ خانے بھی بنوائے جاتے تھے۔ نانوتے کے اندر جو مسجد ہے شاید آپ نے دیکھی ہو، جو میں نے دکھائی بھی تھی اس سے پہلے، جہاں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد رہا کرتے تھے، تو وہاں بھی اسی طرح کا ایک تہہ خانہ بنا ہوا ہے۔ تو یہاں بھی اسی طرح سے گھر کے اندر تہہ خانہ بنا ہوا ہے، تو اس تہہ خانے کے اندر بہت ہی انتظام سے اس کو بناتے تھے، روشنی بھی اندر آتی تھی، اور یہاں ٹھنڈ رہتی تھی، گرمی بالکل نہیں لگتی تھی۔ تو یہ تہہ خانہ بنایا جاتا تھا اس زمانے کے اندر تاکہ گھر جو ہے وہ ٹھنڈا رہ سکے۔ تو یہ تہہ خانہ عبادت ہوتی تھی، یہاں آرام وغیرہ بھی کیا کرتے تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ سارا کا سارا مکان حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تھانہ بھون کے اندر۔ اب تو اسے وقف کر دیا گیا ہے، اور یہاں غالباً کتابوں وغیرہ کا نظم کیا جائے گا، یہاں لائبریری